یہ صرف جھانکیاں نہیں تھی، یہ صرف مذہبی جلوس نہیں تھے، یہ کہانیاں تھیں، ایسی کہانیاں جو دلوں میں خوف اور ذہنوں میں سوال چھوڑ جاتی ہے۔ مارچ اور اپریل کا مہینہ جب ملک میں رام نومی اور ہنومان جینتی منائی گئی، اسی دوران کئی ریاستوں کی سڑکوں پر ایسے مناظر سامنے آئے جو جشن سے زیادہ نفرتی لگ رہے تھے۔ راجستھان، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، بہار اور اتر پردیش سمیت کئی جگہوں پر بھی مذہبی جلوس نکالے گئے۔ ان جلوسوں میں کچھ ایسی جھانکیاں بھی شامل تھیں جس میں ڈرامائی اور بناوٹی مناظر دکھائے گئے۔ ان جھانکیوں میں خواتین کے بھیس میں ڈمی گڑیا دکھائی گئی جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، کبھی فریج کے اندر تو کبھی سوٹ کیس میں بند۔ ساتھ ہی جلوس میں بینرز اور پوسٹرز بھی لگائے گئے تھے جن پر فرقہ وارانہ نعرے لکھے گئے تھے۔ ان جھانکیوں کو لے کر دعویٰ کیا گیا کہ ان کا مقصد آگاہی پھیلانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی آگاہی تھی یا پھر ایک خاص کمیونٹی یعنی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش، خاص طور پر ہندو لڑکیوں کے ذہنوں میں خوف بیٹھانے کے لیے۔ ان مناظر کو 2022 کے ایک ہولناک واقعے سے جوڑا گیا، شردھا والکر قتل کیس، جہاں ایک ہندو لڑکی کو اس کے ساتھی آفتاب پونیوالا نے قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش کے 35 ٹکڑے کر فریج میں رکھ دیے تھے۔ یہ فرد جرم تھا، لیکن ایک فرد کے جرم کو پوری سماج سے جوڑ دینا کیا درست ہے؟ زیادہ تر جھانکیاں لو جہاد کے موضوع پر بنائی گئی تھی۔ ان میں مسلم مردوں کو اس طرح پیش کیا گیا جیسے وہ ہندو لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں اور پھر ان پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ لو جہاد ایک ایسا نظریہ ہے جس کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج ہر مسئلے کو لو جہاد جیسے ورڈ سے جوڑ دیا جاتا ہے، ہر مسئلے کو جہاد سے جوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسی کہانیاں بنائی جا رہی ہے جن کا مقصد صرف عوام کو ایک کمیونٹی کے خلاف بھڑکانا ہے، ایک قوم کے خلاف بھڑکانا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بالی ووڈ فلم دا کیرلا اسٹوری اور کچھ اخباری تراشی کو بھی بطور ثبوت پیش کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا فلمیں اور کہانیاں حقیقت کا ثبوت ہو سکتی ہے؟ یہ جھانکیاں اکثر کچھ ہندو تنظیموں کے ذریعے نکالی جاتی ہے اور کئی بار سیاسی رہنما بھی اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا ایک سوچا سمجھا چال ہے؟ راجستھان، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، بہار، ہر جگہ ایک جیسی جھانکیاں، ایک جیسے مناظر اور ایک ہی پیغام۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ کچھ پوسٹرز پر لکھا تھا، درگا بنو، کالی بنو لیکن برقع والی نہ بنو، یعنی حجاب والی نہ بنو۔ یہ پیغام کس لیے تھا اور کیوں؟ جھانکیوں میں خواتین کو شکار کے طور پر دکھایا گیا اور مردوں کو مجرم کے طور پر۔ یہ صرف ایک منظر نہیں تھا، یہ ایک سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش تھی۔ ایک جگہ پولیس نے مداخلت کی، لیکن کئی جگہوں پر سب کچھ پولیس کے موجودگی میں ہوتا رہا۔ یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ہند، کیا آپ کو یہ سب نظر نہیں آیا یا نظر آیا مگر آپ خاموش رہے؟ کیا آگاہی کے نام پر نفرت پھیلانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیا ایک قوم کو بار بار نشانہ بنانا آئین کے مطابق ہے؟ کیا یہی ہمارا سیکولر بھارت ہے جہاں مذہب کے نام پر نفرت کو بڑھایا جائے، یا وہ بھارت جہاں سب برابر ہو؟ یہ مسئلہ صرف ایک کمیونٹی کا نہیں ہے، ایک قوم کا نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، کیونکہ جب نفرت پھیلتی ہے تو وہ کسی ایک جگہ نہیں رکتی۔ آج ضرورت ہے سچ دیکھنے کی، سوال پوچھنے کی اور نفرت کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ آخر میں بس ایک سوال، کیا ہم اپنے بچوں کو خوف اور نفرت والا بھارت دینا چاہتے ہیں، یا ایک ایسا بھارت جہاں محبت، احترام اور یکجہتی ہو؟ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔